السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر ہم بات کرتے ہیں۔ جڑے بندے کہندے نے کہ جی بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بابے تے کسے نو کچھ دے نہیں سکدے، بابے تے اپنا پیشاب نہیں روک سکدے، اور تسی میری گل سنو، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ تو اب ہم سب کا سب سے بڑا بابا کون ہے بتاؤ؟ اللہ پاک کی ذات حضرت آدم علیہ السلام، بابا حضرت آدم علیہ السلام، وہ ہم سب کا بابا ہے۔ بے شک۔ تو اب آپ مجھے انکل ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائیں کہ کل قیامت والے دن اللہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک ہو، ہیں اور ہوں گے، بے شک بے شک ہوں گے، بھائی آپ بتاؤ، کل قیامت والے دن اللہ ہوگا نا؟ بے شک بے شک پکی گل ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اب پھر یہ سارے بندے اللہ کی طرف جائے نا، کیا بات ہے، کیا بات ہونے سارے بندے اللہ کی طرف جان نا۔ بابے کو جان دی کی ہاں، کیا ضرورت ہے؟ اب پھنسے ہو نا آپ، اب پھنسے ہیں یہ۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، جب وہاں اللہ ہے، جڑے کہندے نے بابے تے دے ہی کچھ نہیں سکدے، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بابے تے اپنا پیشاب نہیں روک سکدے، تو جب وہاں پر اللہ ہے تو پھر یہ سارے اللہ کی طرف جائیں نا۔ بے شک۔ آپ نے وہ ابھی چھوٹے بچے کی ویڈیو دیکھی ہے، دیان عرف چھوٹا شیطان، تو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بابوں کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے کے لیے وہ دلیلیں دیتا ہے، قیامت کے دن کی دلیل دیتا ہے۔ وہ آپ نے سنی ہے ویڈیو، جو دلیل دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک لوگ جائیں گے، وہ سب کہیں گے کہ ہم کچھ نہیں آج کر سکتے، آج بھی اگر کوئی سفارش کرنے کی اہل ہے، کوئی لائق ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظمت اور ایک مقام ہے، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پہ مدد کے دو طریقے ہیں، ایک مدد ہے تحت الاسباب اور دوسرا ہے فوق الاسباب۔ تحت الاسباب جو مدد ہے وہ جائز ہے۔ تحت الاسباب مدد صرف زندوں سے جائز ہے، زندہ آدمی سے لینا۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ مجھے موٹر سائیکل دے دے، میں کہیں جانا ہے، مجھے ادھار پیسے دے دے، میں نے کہیں جانا ہے۔ گاؤں والے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کھیتی میں کام کے لیے بلا لیتے ہیں، یہ تحت الاسباب یہ جائز ہے، زندہ آدمی سے یہ مدد لینی جائز ہے۔ لیکن ایک مدد ہے فوق الاسباب، جو انسان کی سوچ سے اوپر ہو، وہ حرام ہے، وہ زندہ سے بھی حرام ہے، وہ مردہ سے بھی حرام ہے۔ مطلب آدمی جو ہے وہ انسان کسی زندہ کو کہے یار مجھے بیٹا نہیں ہو رہا، آپ مجھے بیٹا دے دیں، کسی پیر کے پاس چلا جائے مجھے بیٹا دیں، کسی ولی کے پاس چلا جائے مجھے بیٹا دے۔ ولایت یہ نہیں ہوتی کہ انسان ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کئی سال عبادت کرے، غسل تک نہ کرے۔ تو ولایت یہ نہیں ہوتی کہ انسان جنگلوں میں نکل جائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو دوست ہے وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہے، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب ہمارے معاشرے میں چونکہ گنگا جو الٹ چل رہی ہے، تو یہ بچہ لوگوں کو گمراہ کیسے کرتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہوتے ہوئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگ رہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت زندہ ہو گئے تو یہ اللہ کے نبی کی عزت بڑھانے کے لیے اللہ کہے گا فلاں فلاں نبی کے پاس جائے گا، لیکن بات نہیں بنے گی۔ تو تحت الاسباب جو مدد ہے وہ زندہ سے لینا جائز ہے، وہ بھی مردہ سے نہیں لی جا سکتی۔ مثلا آدمی قبر پہ جا کے کہے کہ مجھے پیسے دے دو، مجھے پیسے دے دو، میں نے دوائی لینی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تحت الاسباب زندہ سے لینا جائز ہے، فوق الاسباب زندہ سے لینا بھی حرام ہے، مردہ سے لینا بھی حرام ہے۔ مثلا انسان کسی کو کہے مجھے شفا دے دو، کسی بابے کو کہے مجھے شفا دے دو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مسائل بیان کی ہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی صفت کسی دوسرے کو دی جائے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی سال اللہ نے شفا نہیں دی، اس وقت کوئی بابا نظر نہیں آیا ان کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی شہید ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے فوت ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی کے پاس اولاد تھی، کسی کے پاس اولاد نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نظر نہیں آیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف گمراہی اور جہالت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی بیڑی نہیں تاڑ سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ یہ بچہ ہے چھوٹا، دیان عرف چھوٹا شیطان، تو یہ قرآن اور حدیث سے دلیل دے،
ولیوں کو پکارنے کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے ایک عورت نے یا ایک مرد نے کہا تھا جو اللہ چاہے اور جو نبی چاہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر منع کر دیا کہ صرف اللہ چاہے. اللہ کی صفت نہ میرے اللہ کی ذات کا کوئی شریک ہے نہ میرے اللہ کی کوئی صفات کا کوئی شریک ہے. تو ایسے ہی یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بے شمار مثالیں دیتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کو پوجتے ہیں یہ انہی کی طرح ایک بندے ہیں, یہ انہی کی طرح انسان ہے, یہ بھی آپ ہی کی طرح 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہے پھر دنیا پہ آئے. انہوں نے جو ہے وہ اتنی عبادت کی, ٹھیک ہے, یہ عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ کا جو تقرب حاصل ہوا, یہ اللہ کی ولایت حاصل ہوئی, بہت اچھی بات ہے. تو اسی لیے صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے, اللہ ہی کے پاس جو اپنی جو ہے وہ گزارشات کرنی چاہیے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کو کوئی خوشی دے سکتا ہے نہ کوئی غمی پریشانی دور کر سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دے سکتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 1400 سال بعد کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. یہ صرف لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, تو یہ تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. اگر مکھی ان کے کھانے سے کچھ لے جائے تو یہ تو واپس نہیں وہ طاقت نہیں ہے کہ واپس لے لیں ان سے. مکھی اگر اتنا سا لے بھی جائے تو یہ ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ ان سے واپس لے لیں. اور تم ان سے وعدے مانگتے ہو, تم ان سے شفائیں مانگتے ہو, تم جناب ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون, تم انہیں پوجتے ہو جو خود پیدا کیا گیا ہے. ولا یستطیعون لهم نصرا, کوئی مدد کا طاقت نہیں رکھتے. ولا انفسهم ینصرون, نہ وہ خود کی مدد کر سکتے ہیں. خود 4 پائی سے اٹھا نہیں جاتا, خود وضو نہیں کیا جاتا, خود کپڑے نہیں پہنے جاتے, تو وہ لوگوں کو شفائیں دے رہا ہے, وہ لوگوں کو جناب صاحب دین کے اور ہدایت کے راستے دکھا رہا ہے. اور یہ دیکھیں, میری بات سنیں, اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے تو تمہارے جو اعمال ہیں اتنے مزین کر دیے گئے کہ تم بے وقوف ہو چکے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کذالک زینا لکل امۃ عملہم, ہر امت کے عمل ہم نے مزین کر دیے ہیں. ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون, ان قریب جو ہے وہ جب ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے ہم اسے ان کے عملوں کی خبر دیں گے. تو وہ اپنے ان برے عملوں پر, یہ شرک کے اڈوں پر, یہ جو شرکیہ اعمال ہیں ان کے, یہ ان کے اوپر ہی خوش ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور بھائی اچھا کام نہیں کر رہے بلکہ اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے, آپ مزید اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارے تو جب اللہ کی پکڑ آئے تو آپ کو موقع ہی نہ ملے اللہ سے توبہ کرنے کا. اس لیے جو شخص عمل کر رہا ہے اگر دین کے خلاف کر رہا ہے تو اسے سوچنا چاہیے یہ اللہ ان کی رسی اور ڈیلی کر رہا ہے تاکہ اللہ کی پکڑ آئے اور اس موقع پر آئے کہ اسے بعد میں سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہ لگے. اللہ مسلمانوں کو عقیدہ توحید بنانے کی توفیق عطا فرمائے.